بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ظلم و جبر کے اس عہد میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے، یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 منٹ کی ایک ویڈیو ہے جو کہ اس وقت مختلف صحافتی حلقوں، اہم ترین حلقوں کے واٹس ایپ گروپ میں گردش کر رہی ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا جہلمی صاحب اڈیالہ جیل میں ان کی جانب سے کی گئی عمران خان صاحب کی جاسوسی کی تفصیلات شیئر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بڑا حیران کن ہے۔ اس ویڈیو کے بعد کچھ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ کیا واقعی انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جن کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک پرچہ ہوا، اس کے بعد پھر چند دن پہلے اڈیالہ جیل سے پہلے انہوں نے کہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے 100 کے قریب دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر گزارے، کیا انجینئر مرزا صاحب طاقتور حلقوں کے لیے عمران خان صاحب کی جاسوسی کرنے کا کردار ادا کرنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے؟ کیا واقعی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وہاں پر عمران خان صاحب کی جاسوسی کی ہے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جاسوسی کرنے کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیلات آپ تقریباً ایک 4 سے 5 ماہ کی وائرل ہونے والی واٹس ایپ گروپ کے اندر ویڈیوز میں بھی بتائے جا رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستانی تاریخ کے وہ واحد سیاستدان بن چکے ہیں گزشتہ 75 برسوں کے اندر کہ جن کے خلاف پاکستان کے طاقتور حلقوں کا کوئی بھی بیانیہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے، اس ویڈیو کو کھولنے کے لیے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ ضروری ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ 70 کی دہائی کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آمنا سامنا ان کا ہوا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف ایک بیانیہ طاقتور حلقوں کی جانب سے بنایا گیا، بڑی تعداد میں اس بیانیے کو قبول کر لیا گیا، اینٹی بھٹو ووٹ بھی بن گیا، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب اور دیگر کئی لوگ جو ہے وہ جناب اس اینٹی بھٹو ووٹ کے جناب وہ وارث بنے، اور اس کے بعد وہ معاملات آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بعد کہاں پر کھڑی نظر آئی، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں مشرف صاحب نے جب نواز شریف صاحب کو گھر بھجوایا، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر میاں صاحب نے دیا، باقاعدہ طور پر بیانیوں کی جنگ ہوئی، پاکستانی عوام نے بڑی تعداد میں وہ بیانیہ قبول کر لیا، اور پوری کی پوری نون لیگ فارغ ہو کر مسلم لیگ کاف بن گئی، ان کی حکومت بھی بن گئی۔ میاں صاحب کا بیانیہ یہاں تک رہ گیا کہ ان کو 15-20 سیٹیں بھی قومی اسمبلی کے اندر نہیں مل سکیں، یعنی ان کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اور 1977 سے لے کر 1988 تک پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرتی رہی اقتدار میں آنے تک آپ کے سامنے ہے۔ 1999 سے لے کر پھر آگے چل کر 2013 تک پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کرتی رہی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی اس طرح کی انہیں کامیابی نہیں مل سکی، یا پھر اس طرح کا وہ اپنا امیج بلڈنگ یا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں رکھ سکے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ان کے تمام تر بیانیے مکمل طور پر فارغ ہو گئے۔ لیکن یہاں پر پھر تاریخ تبدیل ہوتی ہے اپریل 2022 میں، جب عمران خان صاحب کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گھر بھجوایا گیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کئی بیانیے لانچ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 70 اور 90 کی دہائی کا کمپیریٹو انالیسز اگر کریں تو اس مرتبہ زیادہ خوفناک اقدامات کیے گئے۔ ماضی میں شاید اس طرح کی سہولت یا اس طرح کے اقدامات اسٹیبلشمنٹ کو حاصل نہیں تھے، یا انہوں نے نہیں کیے تھے۔ پورے کا پورا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا جناب، پورے کی پوری بیوروکریسی انہوں نے کنٹرول کر لی، تمام تر سیاسی جماعتیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کر دی، عمران خان صاحب کی پارٹی کا انتخابی نشان لے لیا۔ ظلم و جبر کی جو داستانیں رقم کی گئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ جناب 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، دیگر اس قسم کے بے شمار واقعات کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلے کیا کیا، ظلم و جبر، فسطائیت، گھروں کے اندر گھس کے خواتین، بچوں، عام سیاسی کارکنان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پورے کا پورا میڈیا لانچ کیا گیا، پوری کی پوری سیاسی جماعتیں لانچ کی گئی، صحافی، اینکرز، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، تمام کے تمام
وسائل جھونک دیے گئے عمران خان صاحب کے خلاف۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان بھی لے لیا گیا، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی مخالف ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری عدلیہ کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں کر دی گئیں، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اور اپنی مرضی کے ججز ہر جگہ لگا دیے گئے۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود، انتخابی نشان لینے کے باوجود، جب 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوئے تو سب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیانیہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس حوالے سے کئی حلقے جن کے ساتھ ہماری ملاقات ہے کہ جو ہے وہ ہم مختلف یونیورسٹیز کے اندر وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر پڑھاتے بھی ہیں، وہاں پر بھی جب لوگوں سے، دوست احباب سے، اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے تو کچھ اداروں کے لوگ بھی یہی بات کیا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ واحد سیاستدان ہیں کہ جن کے خلاف پاکستان کے طاقتور حلقوں کا بیانیہ کسی طور کامیاب نہیں ہو سکا۔ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو، وقت کے آرمی چیف کو خود عمران خان صاحب کے خلاف میدان میں آنا پڑا۔ یونیورسٹیز کے دورے ہوں، پریس کانفرنس ہوں، طلباء کے ساتھ انٹریکشن ہوں، اس قسم کے واقعات ماضی میں ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ نوجوان نسل کے حوالے سے یہ تمام تر اقدامات اٹھائے گئے، یہاں تک کہا گیا کہ سوشل میڈیا جناب جو ہے وہ ایک قسم کا اسے فتنہ قرار دیا گیا، اور تقاریر کے اندر اس کے بعد صحافیوں سے کالم لکھوائے گئے۔ سلیم صافی صاحب نے 21 لیسنز آف 21st سینچری یوال نوح ہراری کی کتاب کا حوالہ عاصم منیر صاحب کی زبان سے سن کر بھی دیا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب 21ویں صدی کے اسباق کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی یوال نوح ہراری نے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ جناب جھوٹ کاشت کرتا ہے اور جناب فیک نیوز کا زمانہ ہے، لیکن پھر ایسی صورتحال بھی ہوگی کہ اسی سوشل میڈیا کی مدد بھی لینی پڑی۔ چند دن پہلے جو واقعات آپ کے سامنے ہوئے، ڈکی بائی والا، رجب بٹ والا، ندیم ٹک ٹاکر جنانی والا، ان تمام کی گرفتاریاں ہوئیں، پھر ان کی پیشیاں بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوئیں، پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جناب انہیں پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک معاملات پہنچنے سے پہلے کیا کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قاسم علی شاہ صاحب ایک پرسنالٹی ہیں، وہ جناب پاکستان کے اندر ان کی ویڈیوز کسی دور میں ان کے چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس سے ان کے ٹک ٹاکس وائرل ہوا کرتے تھے، وہ جناب لوگوں کو کوئی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ جناب وہ کیسے واصف علی واصف صاحب اور دیگر جو چیزیں ہیں وہاں سے لے کر وہ بیان کیا کرتے ہیں۔ خیر ان کی اپنی یہ زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو نوجوان نسل بڑا فالو کیا کرتی تھی، اور ان کے فالورز کے اندر کیونکہ وہی نوجوان نسل تھی جو کہ عمران خان صاحب کو بھی پسند کرتی تھی۔ قاسم علی شاہ صاحب خود بھی کسی دور میں عمران خان صاحب کو بڑا پسند کرتے تھے، لیکن پھر جب یہ اشارہ ہوا، انہیں جب حالات بدلے، قاسم علی شاہ صاحب نے جب عمران خان صاحب کے خلاف ایک دو موقع کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے سامنے ان کے ساتھ کیا ہوا، کہاں گئی ان کی ساری فالوئنگ۔ بقول شیر افضل مروت صاحب کے پروگرام تو بڑھ گیا ان کے فالوئنگ کا، اور اس کے بعد پھر منہ چھپاتے نظر آئے قاسم علی شاہ صاحب، کئی جگہ پر اپنے جو ہے وہ ایکسپلینیشنز بھی، وضاحتیں بھی دیتے ہوئے نظر آئے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو نوجوان ان کی بات سن کر عمران خان کے خلاف انہوں نے ان کی فالوئنگ چھوڑ دی تھی، وہ دوبارہ ان کی طرف نہیں گئے بلکہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس طرح یہ پروجیکٹ 1 مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جناب آپ کے سامنے نظر ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ جناب شاہد آفریدی صاحب کو بھی لانچ کیا گیا۔ شاہد آفریدی صاحب نے بھی کئی مواقع کے اوپر عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں کی، ان کا رزلٹ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے۔ جو تھوڑی بہت عزت شاہد آفریدی صاحب کی تھی وہ بھی وہ گنوا بیٹھے، اور نوجوان نسل نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ اس پروجیکٹ کو بار بار ری لانچ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن یہ پروجیکٹ اس طرح سے کامیابی سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کی بڑی فین فالوئنگ تھی نوجوانوں کے اندر، اور وہی نوجوان، وہی یوتھ جو کہ عمران خان صاحب کو بھی پسند کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد جب اپریل 2022 کے بعد انجینئر مرزا صاحب کو اشارہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے باقی معاملات کو چھوڑتے ہوئے، بجائے یہ کہ وہ وہی کام کریں جو وہ کر رہے تھے، اچھا کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرف توجہ دے ڈالی کسی کی فرمائش پر، کسی کی خواہش پر۔ وہاں پر انہوں نے جب عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کی، اپنے کچھ فرمودات بیان کیے، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا، کیا رد عمل آیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ نوجوان نسل کس طرح سے جناب انہوں نے بھرپور جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب مرزا صاحب، یہاں پر جناب آپ مرشد کے خلاف آپ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے، اور جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا سول سپریمیسی کا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، جمہوری اداروں کے حوالے سے، اس کے مقابل کوئی بھی جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ جناب کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک کرنل صاحب ہیں، پھر کئی مشکتیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی مشکتی بھی جایا کرتے ہیں جن کے متعلق اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ ان کا تعلق بھی خفیہ اداروں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب کی وہاں پر جو ہے وہ جاسوسی کا
کرنے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کیمروں کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے کئی مرتبہ کرنل صاحب کو مخاطب بھی کر چکے. پھر وہ عمران خان صاحب کے جس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جناب خدا نخواستہ نشہ کرتا ہے, اس قسم کی دیگر چیزیں, اور بڑی انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اس قسم کی ویڈیوز ان کے پاس آ جائے, لیکن جب تھا نہیں تو کیسے آ سکتی تھی. اور انہوں نے ان کی بڑی کوشش تھی کہ عمران خان کے اعصاب کمزور ہیں, شاید وہ ٹوٹ جائے گا, لیکن انہیں جو بھی ویڈیو ملی وہ عمران خان صاحب کی کتابیں پڑھنے کی ملی, وہ عمران خان صاحب کی ورزش کرنے کی ملی, وہ عمران خان صاحب کی عبادت کرنے کی ملی. بڑے پرسکون انداز میں, بڑے زبردست طریقے سے عمران خان صاحب نے بڑی دلیری کے ساتھ وہاں پر کوئی 2.5 سال کا عرصہ گزار لیا. اب وہ قید تنہائی میں رکھ کے عمران خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ, انجینئر مرزا صاحب جب پہلے بھی جیل کے اندر گئے تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی, میں نے کہا تھا کہ دیکھا جانا چاہیے کہ کہیں وہاں کوئی ملاقات تو نہیں ہونے جا رہی. یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک واقعہ, 2 کتابیں ہیں, بھٹو کے آخری 323 دن کرنل رفیع الدین صاحب کی کتاب ہے, اور کیا بھٹو کو پھانسی سے پہلے قتل کیا گیا, صادق جعفری صاحب کی کتاب ہے. جنگ گروپ نے دونوں کتابیں چھاپی ہیں. میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. کرنل رفیع اپنی کتاب میں عبد الرحمان نامی ایک مشکتی کا ذکر کرتے ہیں. یہ مشکتی جیل کے قیدی ہوتے ہیں اور انہیں اہم اور سیاسی قیدیوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. عبد الرحمان کو جیل کے حکام نے مسٹر بھٹو کی خدمت کے لیے ان کے آخری مہینوں میں مقرر کیا تھا. کرنل رفیع لکھتے ہیں کہ عبد الرحمان سے پہلے 2 مشکتی مسٹر بھٹو کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے تھے, لیکن ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ وہ فوج سے تعلق رکھتے تھے. عبد الرحمان ایک مختلف شخص تھا اور اس کو مسٹر بھٹو سے محبت اور عقیدت ہو گئی تھی. کرنل رفیع نے مصنف کو بتایا کہ آپ عبد الرحمان سے اس کے گاؤں جا کر ملاقات کر سکتے ہیں. اس کا گاؤں گولڑا کے قریب ہے جہاں وہ جیل سے فارغ ہو کر رہ رہا ہے. تاہم بعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ راولپنڈی جیل میں عبد الرحمان نام کا کوئی مشکتی نہیں تھا جس کو مسٹر بھٹو کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہو. جیل کے ایک اندرونی ذریعہ کے مطابق وہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور اس کو یعنی جاسوس تھا, اور اس کو مسٹر بھٹو کی جاسوسی کرنے کا فرض سونپا گیا تھا. مسٹر بھٹو کی موت کے فوراً بعد وہاں سے چلا گیا. اس کا نام بھی عبد الرحمان نہیں ہے اور یہ شخص اب بھی راولپنڈی میں ہے اور سرکاری ملازمت میں ہے. یہ کچھ ایک معنی خیز سی بات تھی, آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ماضی میں پاکستان کے اندر کیا ہوتا رہا. اب جناب انجینئر مرزا صاحب باہر آئے اور یہ دیکھیے جناب, میں آپ کو سناتا ہوں, سنیے. بتائیے, سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی. ہاں, بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی. ان کی چکی نہیں, ان کی چکی ہیں, ان کے پاس 6 چکیاں تھیں. آپ کے پاس بھی تو 3 تھی. دیکھیں نا کس طرح فوراً بولے چکیاں. وہ چونکہ اس کے باہر جو واکنگ ایریا تھا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا, لیکن میرے پاس ایک چکی تھی, ایک پروفیسر صاحب کے پاس اور ایک جو بشپ صاحب, اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی. پروفیسر صاحب, بشپ صاحب, انجینئر مرزا صاحب اور ساتھ عمران خان کی, یہ کہہ رہے ہیں 6 چکیاں تھیں. سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں. جی جناب, جی دوبارہ 50 فٹ کا ایریا بنتا ہے جو سامنے والا, لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں. وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں, باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے سورج نظر آ گیا, آسمان نظر آ گیا, لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت ہے. تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں اور ان میں 3 ہیں, پھر 4, اور پھر اس کے آخر میں بھی 3, اور ان کے درمیان دیوار ہے, یعنی 3 کے بعد ایک دیوار, پھر 4 کے بعد ایک دیوار, اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی. اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا, اس کی دیوار آخری دیوار تھی, اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھیں اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے, ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے, تو وہ ان کا جو مشکتی ہے نا وہیں پہ ان کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے, اس لیے کہ وہ جب اپنے مشکتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے, اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی, اور اوپر سے اوپن ہے, تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے. کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے, شاہی کوئی نہیں, یہ وہ کہا کرتے تھے. نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں, کوئی ایک آدھ جملہ ایسے. وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے. اچھا, کرکٹ کو ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا, وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات مشکتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکس. اس کا مطلب ہے ان کے ہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا ہے, تو نہیں, ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا, کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے, تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے, اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا, چاہے آپ کی ایک دیوار ہو. وہ دیوار آپ سمجھ لیں, وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا, تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہیں, جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی, ان کو 6 کی 6 بار 6 چکیاں میں شاید ان کا مشکتی, باقی میں سامان, اور ایک آدمی مشکتی چکیوں میں. اچھا, لیکن سارے جیل ہی ہے. تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے جو چکی نہیں, وہ اوپن ایریا تھا. اچھا, ہمارا اوپن ایریا, ادھر ان کا اوپن ایریا, وہ آپس میں 90 ڈگری ہے, اور اس میں بھی دیوار ہے.
ہاں جی دیوار ہے سر، دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا تو اچھا لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو جائے ہاں گا. اچھا تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. ہم تو جیل کے کھانا کھاتے تھے وہ. اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا. بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی، ظاہر ہے میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے، مجھے بھی ایک شکتی مل سکتا تھا، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. جی ملنی چاہیے ایک فیسلٹیز، اور انہیں ملی ہوئی تھی. یعنی معاملات کو ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بار بار زور کس بات کے اوپر ہے کہ دیسی گھی کی جناب خوشبو آتی تھی، زور کس بات کے اوپر ہے کہ 6 چکی ہیں، زور کس بات کے اوپر ہے کہ نہیں جناب ٹی وی وہاں پہ لگا ہوا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے جی؟ مشکتی چینج ہوتے رہتے ہیں، مشکتی چینج ہوتے رہتے ہیں، اور ادھر کے بندے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر کے ادھر آتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے. یعنی ایک طرح سے اس مرزا صاحب کو استعمال کیا گیا یہ پیغام بھی پہنچانے کے لیے کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں جناب، ان کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں قید تنائی یا باقی باتیں وہ درست نہیں ہیں. تو انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے یہ جو ویڈیو جو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس کے بعد یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کیونکہ آپ سے بہتر رائے بلا کس کی ہو سکتی ہے جو ان تمام تر معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.